أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ومن المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. لقد کار لکم، یقیناً تمہارے لیے ہمیشہ سے ہے، فی رسول اللہ، اللہ کے رسول میں، اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ، یعنی تمہاری زندگی کے لیے بہترین نمونہ اللہ کے رسول جو ہمیشہ سے ہے۔ لمن کانا لرجو اللہ، لمن کانا، اس کے لیے جو یرجو اللہ، جو اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہے، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے یا اس کی امید رکھتا ہے، وذکر اللہ کثیر، اور اللہ کا ذکر کرتا ہے کثرت کے ساتھ۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ، اور جب دیکھا مومنوں نے، الاحزاب، لشکروں کو، یعنی کافروں کو لشکروں کو جب مومنوں نے دیکھا، قالوا هذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، تو انہوں نے کہا کہ یہ ہے جس کا وعدہ کیا تھا ہم سے اللہ نے اور اس کے رسول نے، وصدق اللہ ورسولہ، اور سچ فرمایا، وہ سچا تو وعدہ اللہ کا سچا، اور رسول کا سچ فرمایا اللہ اور رسول نے۔ وما زادہم، اور نہیں ہوا ان میں، الا مگر، ایماناً تسلیما، ان کے ایمان میں اور اس کی فرموداری میں زیادہ اضافہ ہوا ہے، ایمان میں ان کے اور اضافہ ہو گیا مطلب ان کو دیکھ کے۔ من المؤمنین، اور مومنوں سے کچھ ایسے ہیں، رجال، ایسے مرد ہیں، صدقو، جنہوں نے سچ کر دکھایا، ما عہد اللہ، جو انہوں نے وعدہ کیا تھا اللہ سے، علیہ، اس پر۔ فمنہم، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں، من قضا، جنہوں نے قضا نحبہ، جنہوں نے نظر مانی، ومنہم ینتظر، اور ان میں سے جنہوں نے پورا کر دیا اپنی نظر کو، قضا پورا کر دیا، نحبہ اپنی نظر کو یا وعدے کو، ومنہم من ینتظر، اور کچھ ایسے ہیں جو ابھی اس کے منتظر ہیں، اس کام کو کرنے میں، یعنی جس کا انتظار کر رہے ہیں۔ وما بدلوا تبدیلا، اور نہیں بدلا انہوں نے اپنے قول کو، یعنی تبدیل کرنا۔ لیجزی اللہ، تاکہ بدلہ دے اللہ، الصادقین، سچوں کو، بصدق، ان کی سچائی کا، ویعذب المنافقین، اور وہ عذاب دے منافقوں کو، ان شاء، اگر وہ چاہے، او یتوب علیہم، یا پھر ان کی توبہ قبول کر لے۔ ان اللہ کان غفور رحیم، بے شک اللہ تعالی غفور رحیم ہے۔ ورد اللہ الذین کفروا، اور لوٹا دیا اللہ نے ان لوگوں کو جو کافر تھے، بغیظہم، ان کے غصے کے ساتھ، یعنی ان کے غصے سمیت انہیں لوٹا دیے، لم ینالوا خیر، انہوں نے کوئی بھی بلائی حاصل نہیں، کوئی بلائی نہیں پائی۔ وکفی اللہ المؤمنین القتال، اور کافی مومنوں کے لیے کافی ہو گیا اللہ لڑائی میں۔ وکان اللہ قویا عزیز، اور اللہ بہت زیادہ طاقتور، بہت غالب ہے، طاقتور اور غالب ہے۔ تو ان آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہدایت دے رہے ہیں، اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کہ یہ تمہارے لیے ایک نمونہ ہے،
پیروی اسوا کہتے ہیں نمونہ جس کی پیروی کی جائے، یعنی ہر حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اقوال کی، افعال کی، احوال کی، اقتدار کی ان کی پیروی کی جائے، ہر حال میں کریں. یہاں بتایا یہ جا رہا ہے کہ لڑائی میں اصل میں یہ پیچھے جو لڑائی میں جو پیچھے رہ گیا ہے، وہ جو الٹی سیدھی باتیں کر رہے تھے، ان کے لیے یہاں پہ عتاب، یعنی تمہارا یہ فرض تھا کہ جس طرح اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر جان لڑا رہے تھے، تمام تکلیف و مشقتوں کا مردانہ وار مقابلہ بھی کر رہے تھے، تو چاہیے تو یہ تھا کہ تم بھی جان لڑاتے. تو ایسا تو نہیں تھا کہ اللہ کے رسول نے تمہیں تو خطرے میں جھونک دیا اور خود کسی پناہ گاہ میں آرام سے بیٹھ گئے. اگر وہ ایسا کرتے تو پھر تو تمہارے لیے کوئی جواز بنتا تھا کہ تم یہ حرکتیں کرتے، مگر وہ تو ہر کام میں پیش پیش تھے. خندق کھودنے میں بھی سے تھے، کدالیں خود چلا رہے تھے، مٹی ڈھونے میں، بلکہ صحابہ کے کرام کے ساتھ جنگی ترانے پڑھنے میں بھی، بھوکے رہنے میں بھی ان کے ساتھ تھے. پوری جنگ میں خود بذات خود نفس نفیس اپنے محاذ پر رہنے میں سب کے ساتھ، بلکہ سب سے آگے آگے تھے. تو یعنی اور ویسے بھی دیکھیں کہنے کا مطلب استمرار، یعنی کہ پرفیکٹ کنٹینیو جس کو کہتے ہیں، یعنی اس سے پہلے بھی مکہ اور طائف میں کفار کے ساتھ جتنی بھی طرف سے ان کی طرف سے اتنی تکلیفیں آئیں برداشت کرنے میں، ہجرت کے سفر میں، عہد کی پیش آنے والے زخم میں اور صدمے اٹھانے میں، غرض پوری زندگی ہر مشکل مرحلے پر سب سے آگے اور تمہارے لیے نمونہ تھے. تو پھر تمہارا بزدلی دکھانا اور کسی کام سے بچنے کی فکر کرنا تو معقول قرار دیا ہی نہیں جا سکتا. یہ ہے تو جہاد کے بارے میں نازل ہے، مگر اس کے لیے لفظ عام ہے، اس لیے ہر موقع اور ہر محل کے لیے عام ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اقوال میں، افعال میں، احوال میں مسلمانوں کے لیے بہترین نمونہ ہے، جن پر چلنا ہے ہر مسلمان کے لیے لازم ہے. ان کے لیے جائز ہی نہیں کہ اپنی انفرادی یا اجتماعی زندگی کے کسی معاملے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم آ جائے اور آپ کی وہ پیروی نہ کریں. اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے سورہ آل عمران میں فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کرواتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں. یحببکم اللہ، کیا ہوگا؟ کیا یحببکم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرے گا، غرے گا، یغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. واللہ غفور، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہے ہی بخشنے والا اور رحم کرنے والا. اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو ویسے حسنہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک تو اسوہ حسنہ جو اچھا نمونہ، اور دوسرا اسوہ سیئہ برا نمونہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول ہیں، کیونکہ آپ کی پیروی کرنے والا تو صراط مستقیم پر چل کر عزت و نعمت کی جنت تک پہنچ جائے گا. تو آپ کے خلاف جو بھی ہے وہ پھر اسوہ سیئہ ہے، جس میں کفار رسول اللہ علیہ وسلم کے ان کو کفار جو کام کر رہے ہیں. تو یہاں ہر حال میں ہمیں پیروی کا حکم دیا گیا ہے. جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود نے بھی اتباع سنت بہت پر زور دیا. عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام کیا اور اس کی اجازت بھی دی، لیکن بعض لوگوں نے اس سے پرہیز کیا. یہ خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا کہ میں ایک کام کرتا ہوں اور اس سے پرہیز، اور وہ اس سے پرہیز کرتے ہیں. اللہ کی قسم، میں ان سب سے زیادہ اللہ سے واقف ہوں، اور میں ان سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. اس طرح آسان عائشہ صدیقہ فرماتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کام کو چھوڑ دیتے تھے حالانکہ آپ کو اس کا کرنا پسند ہوتا تھا، اس اندیشے سے کہ ایک کام کو چھوڑ دیا کرتے کہ لوگ بھی اس کام کو کریں گے تو کہیں پر فرض نہ ہو جائے. کیونکہ آپ سے اگر کوئی کام کریں گے تو ہم پر لازم ہے کہ ہم بھی وہ کام کریں. جس طرح سے عائشہ صدیقہ بیان کرتے ہیں کہ یہ اصل میں وہ تراویحوں کے متعلق ہم سمجھنے کی بات ہو رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات مسجد میں نفل نماز پڑھی، لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھی، پھر دوسری رات بھی آپ نے نماز پڑھی اور مقتدی بہت ہو گئے. تیسری اور چوتھی رات کو بھی لوگ جمع ہوئے لیکن آپ باہر نہیں نکلے. صبح ہوئی تو آپ نے فرمایا میں نے تمہارا جمع ہونا دیکھا تھا اور مجھے تمہارے پاس آنے سے کسی چیز نے نہیں روکا، مگر اس بات نے کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں تم پر یہ نماز فرض نہ ہو جائے. مسئلہ یہ کہ جو اللہ کے رسول کام کریں ہم پر لازم ہے، ہم پہ لازم اس کو فرض سمجھ کے ہم کریں. جس طرح ان کا جو بھی ان کا طریقہ، کس طرح کھانا کھاتے تھے، کس طرح بیٹھتے تھے، کس طرح وہ نماز پڑھا کرتے تھے، ہم پہ لازم ہے کہ اسی طرح کہ ہم بھی اپنے آپ کو زندگی سنواریں. ہر حال میں یہ کام کرنا ہم پہ لازم قرار دیا ہے کہ جو اللہ کے رسول نے کیا ہمیں بھی وہ کرنا ہے. اور کرے گا کون؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر. جب اس میں یہ تین صفات بتا دی گئی
ایک تو وہ اللہ پر ایمان، اس سے ملاقات، اس کے دیدار کی امید رکھتا ہو، یا شخص پر ضروری ہے کہ اللہ پر ایمان رکھتا ہو، اس سے ملاقات پر، اس کے دیدار کی پھر امید بھی رکھتا ہو۔ دوسرا پھر آخرت پر ایمان بھی رکھتا ہو اور اس کے ثواب کی امید بھی رکھے۔ اور تیسرا پھر کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد بھی کرنے والا ہو۔ یہ تینوں چیزیں وہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے لیے ہر وقت انسان کو آمادہ اور مستعد رکھتی ہیں۔ اس کے بخلاف اب کافر و منافق کا جس نے کہ نہ تو اللہ پر ایمان ہے، نہ آخرت پر، اور نہ کبھی اس نے اللہ اپنے مالک کو یاد کیا، تو ان لوگوں کے سامنے تو بس دنیا کی زندگی اور اسی کی لذتوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے وہ تو رسول کا نمونہ بنانے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوتے، مگر ہم جن کو ہم ایمان کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، اور ہم اللہ کے رسول، اللہ سے ملاقات، اس کی دیدار کی امید بھی رکھتے ہیں، آخرت پر بھی ہمارا الحمدللہ یقین ہے، اور ثواب کی امید بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے مغفرت فرما دے گا۔ اور پھر اللہ کو یاد بھی جتنی کوشش کرنے کہتے ہیں کہ اللہ کو اس طرح یاد کرو کہ ہر وقت اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو، تو ہمیں ہر وقت چلتے پھرتے بھی اللہ ہی کو یاد، اللہ سے یاد ہے کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، یا جو بھی ہم کہتے ہیں انشاءاللہ بھی کہتے ہیں، تو مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کو یاد کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ظاہر میں ہیں، اس طرح ہر وقت اللہ کو یاد کرتے رہنا چاہیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے ان مومنون کے بارے میں، "ولما رأى المؤمنون الأحزاب"، جب انہوں نے مومنون نے دیکھا ان کے کافروں کے لشکروں کو، ان کی تعداد کو، ان کے محاصرے سب سب کچھ جب انہوں نے دیکھ لیا، تو انہوں نے کہا کہ قالوا ما هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله۔ ہم پہلے ان کا، دوسروں کا، جو منافقین تھے یا کمزور لوگ تھے، ان کا رویہ دیکھا ہے کہ انہوں نے کیا کہا تھا کہ اللہ کے رسول، اللہ اور اللہ کے رسول نے یعنی وعدے کیے جو سارے جھوٹ تھے، یعنی ہمیں غلط وعدے کیے گئے، وہ تو گھبرا گئے، سارے مدینہ میں بھاگنے کے لیے تیار تھے۔ ان کے مقابلے ہمیں ان کی بتایا جا رہا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ساتھی تھے، اور ایمان ان کی پختگی، ایمان کی پختگی بیان ہو رہی ہے کہ جب انہوں نے ان کے لشکر کو دیکھا، کافر لشکر نے 12,000 کا لشکر اور اپنے سامنے انہوں نے دیکھا، تو انہوں نے پہلی نگاہ میں بول گیا یہی ہے، انہی پر فتح پانے کی بھی خوشخبری دی گئی ہے، انہی کی شکست کا ہم سے وعدہ ہوا، اور وعدہ بھی کس نے کیا؟ اللہ کے رسول کا، اور اللہ کا وعدہ ہے، تو یہ ناممکن ہے کہ اللہ اور رسول کا وعدہ غلط ہو۔ یقیناً ہمارا سر اور اس جنگ کے فتح کا سرا ہوگا انشاءاللہ۔ اس کے بعد کامل یقین اور سچے ایمان کو ان کا اللہ رب نے بھی دیکھ لیا، اور دنیا آخرت کے انجام میں انہیں بہتری عطا فرمائی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے بڑا جب، کیونکہ ان کو جب یاد آئی تو کہ ہم جیسے سورہ بقرہ میں پڑھا ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، یا تم نے گمان کر رکھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تک تم پر ان لوگوں جیسی حالت نہیں آئی جو تم سے پہلے تھے۔ مستم الباس والضراء، اور آج آئے ان پر تنگی اور تکلیف بھی پہنچے، اور پھر وزلزلوا، اور ہلا دیے گئے، حتیٰ یقول رسول، اور یہاں تک کہ کہا رسول نے، والذین آمنوا، اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے ان کے ایمان لانے والے، متی نصر اللہ، کب آئے گی اللہ کی نصرت؟ الا ان نصر اللہ فتح، ان یا نصر اللہ قریب، تو سن لو کہ بے شک اللہ کی مدد قریب ہی ہے۔ تو یہ جو وعدہ تھا کہ اللہ کی مدد قریب ہے، تو وہ اس کا انتظار کر رہے تھے کہ اللہ کی یکسوئی کے بعد اللہ کی مدد ضرور آئے گی، کہ اللہ نے جو وعدہ کیا ہے، یہ تکلیفیں ہمیں آئیں گی، یہ تکلیفوں کے بعد اللہ تبارک و تعالی ہمیں ضرور فتح سے ہمکنار کریں گے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول نے جو آزمائش کا وعدہ کیا تو سچا تھا، اس کے بعد صبر کے بعد مسلمانوں کی فتح نصرت، کفار کی شکست کا وعدہ بھی سچا ہی تھا۔ تو یہ ہے ان مسلمانوں کا ایمان جو اس کے ان کے مقابلے میں تھے، اور وما زادهم الا ایمان و تسلیم، یعنی پہلے سے بھی زیادہ ایمان میں پختہ اور رسول کے احکامات ماننے والے بن گئے، یعنی پہلے بھی تھے ہی، یقیناً وہ تھے تو ہر کسی کے لیے ڈٹ کے کھڑے ہوئے تھے، اس کے بعد تو ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا۔ اس آیت سے ہی پتہ چلتا ہے کہ انسان کے ایمان میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، یہ نہیں کہ ایک جگہ ایمان آ کے رک گیا ہو۔ انسان دیکھتے ہیں کہ بہت سی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ جب کوئی بہت اچھا کام کرتے ہیں یا کوئی ایسی بات ہوتی ہے، ایمان میں انسان کے اضافہ ہوتا ہے، اضافہ کیا ہوتے رہتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، من المؤمنین رجال صدقوا وعهد اللہ علیہ، کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے جنہوں نے، مومنوں میں سے جنہوں نے اس اللہ کے وعدے کو سچ کر دکھایا، یعنی کہ یہ اللہ کے وعدے کو سچ، یعنی کہ جو مومنین مخلصین اللہ تعالیٰ جو جس صبر اور استقامت کا اور ثابت قدمی کا وعدے کا تو سچے ثابت ہوئے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاد کیا، عمل صالح کیا اور کیے، اور پھر گناہوں سے بچتے رہے، تو اس سے مراد وہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے اصل میں بہت سے صحابہ کرام جنگ بدر میں، جنگ اس میں جا نہیں سکے، تو انہوں نے پھر اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ اللہ لگا کہ ہمیں دوبارہ جنگ کا موقع ملا تو ہم دکھائیں گے کہ
ہم کیا کچھ کرتے ہیں اس میں پھر ثابت قدم رہیں گے اور رائے فرا اختیار نہیں کریں گے۔ چنانچہ ان میں سے بعض تو ویسے بھی وہ بھی تھے جو دونوں جنگوں میں تھے، بہت سے صحابہ کرام تو شہید ہو گئے، جیسے سیدنا ہم سمجھے حمزہ تھے، مصعب بن عمیر تھے، انس بن نضر تھے، اس طرح کے لوگ تھے جو چلے گئے۔ دوسرے وہ تو جیسے عثمان بن عفان تھے، طلحہ بن زبیر، طلحہ اور زبیر تھے، وہ اللہ کی فتح نصرت کے انتظار میں رہے، تو انہوں نے جو بھی اللہ سے وعدہ کیا اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی اور نہ ہی اس میں کوئی نقص ثابت ہوا۔ تو اس سے کہتے ہیں کہ یہ بات جو سیدنا انس انس بیان فرماتے ہیں کہ میرے چچا جن کے نام پر میرا نام رکھا گیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر میں لڑائی میں شریک نہ ہو سکے۔ یہ ان لوگوں کے لیے جو یہ آگے آ رہا ہے کہ جو انتظار کر رہے ہیں نہ، وہ جنہوں نے اپنے وعدے کو پورا کر دیا، اپنی پورا کر دیا، وہ تو وہ جو شہید ہو گئے جنہوں نے لڑائی میں حصہ لے لیا، ان میں سے وہ ہیں جو ابھی منتظر ہیں۔ تو یہ ان میں سے ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ بدر میں شریک نہیں ہو سکے، تو یہ ان کو بڑا شوق تھا یہ، بلکہ وہ جا نہیں سکے، بڑا افسوس کیا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی لڑائی سے تو غائب رہا، اور اب اللہ تعالیٰ دوسری لڑائی کسی لڑائی نے مجھے آپ کے ساتھ شریک کرے گا تو اللہ تعالیٰ دیکھے گا کہ میں کیا کرتا ہوں، اور اس کے سوا اور کچھ کہنے سے ڈرے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عہد کی لڑائی میں شریک ہوئے، تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سامنے آئے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے ابو عمر، کہاں جا رہے ہو؟ وہ کہنے لگے مجھے تو عہد کی طرف سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ پھر وہ لڑے اور یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئے۔ لڑائی کے بعد آپ نے کہا کہ وہ انس کو ڈھونڈو، تو اس کے بدن پر 80 تلوار سے زائد، یعنی 80 سے زیادہ تلوار، نیزے اور تیر کے زخم تھے، وہ پہچانے نہیں جاتے تھے۔ ان کی بہن کہتے ہیں کہ میری پھوپھی نے پھر اپنے بھائی کو ان کو نہیں پہچانا، مگر ان کی انگلیوں کی پوریں دیکھ کر، یعنی انگلیوں کے یہ فنگر یہ دیکھ، چھوٹے چھوٹے پورے یہ دیکھ کے انہیں پہچانا، اتنے وہ چور چور تھے۔ یہ وہ ان لوگ یہ ایسے مرد ہیں جنہوں نے اپنی بات سچ کر دکھائی، جس انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تو انہوں نے کوئی وہ وعدہ ہے جو نظر پوری کر چکا، وہ جو انتظار کر رہا تھا، یہ وہ لوگ جو اپنی بات کو پورا کر دیا۔ یہ نظر یہ تھی کہ اللہ سے ہم نے موقع دیا تو ہم دوبارہ لڑائی کریں گے۔ تو یہ یہاں پہ یہ بتایا دیتا ہے کہ ہم اپنے ساتھیوں کو کہتے ہیں کہ جی، انس کہتے ہیں کہ صحابہ سمجھتے تھے کہ اس آیت کی اور ان کے ساتھیوں کے متعلق نازل ہوئی تھی۔ اسی طرح سیدنا معاویہ بن ابو سفیان بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا طلحہ کو دیکھ کر بھی فرمایا تھا کہ میں یہ ان میں سے ہیں جنہوں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ تو یہ حالت یہ تھی کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے وعدے کو نبھایا اور اپنا جو وعدہ کیا تھا پورا کر، اس میں کوئی بھی انہوں نے کمی بیش تبدیل نہیں کی ہے۔ اور وجہ پھر یہ کہ اللہ یجزی اللہ صادقین و صدقین و یعذب المنافقین ان شاء علیہ اور یتوب علیہم ان اللہ کان غفور رحیم۔ تو یہ کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بدلہ دے، سچوں کو سچائی کا، اور سچوں کو سچائی کا بدلہ دے، یعنی کہ جو انہوں نے سچ سچ کر دکھایا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بدلہ دے گا، اور جو جھوٹ ہے جنہوں نے پھر ان کو بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ ان کو معاف کرے یا اس کو عذاب دے دے، تو اس کی مرضی ہے۔ تو یہ بھی یہاں یہ انہی کے لیے فرمایا ہے کہ پھر یہ لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے لڑائی جنہوں نے شامل کی، تو شامل ہے کہ یہ ہوگا یہ کہ جنہوں نے سچائی اور وفاداری ثابت کر دی، اور جو انہوں نے نایت کو تو بدلا اور نہ نظر کو پوری کرنے کو انہوں نے ہر حال میں کر دی، تو پھر وہ نہ ہی وہ پھر یہ ہوگا یہ کہ یہ خوف اور یہ زلزلہ جو ہلا کے رکھ دیے گئے تھے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصل میں اس واسطے سے تھا کہ خبیث اور طیب کی پہچان ہو جائے۔ یعنی یہ جتنے مشکلات آئیں اور یہ کافروں کا لشکر آیا اور پھر اس طرح کی وہاں سے لشکر بھی آیا اور پیچھے سے یہودیوں نے کہتے ہیں کہ بغاوت بھی کر دی یا خلاف ہو گئے، اور بچے پیچھے اکیلے رہ گئے، اور کتنے مشکلات آئیں اور سخت بھوک اور سخت سردی، یہ سب کو ہلا کے جو رکھ دیے گئے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس لیے کہ خبیث اور طیب کی تمیز ہو جائے، برے اور بھلے کو الگ کر دیا جائے، اس کے پتہ چل جائے کہ کون کیا ہے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ویسے عالم الغیب ہے، اس کے نزدیک تو ظاہر اور باطن سارے برابر ہیں، جو نہیں ہوا اسے تو بھی اسی طرح جانتا ہے جس طرح سے ہو چکا، جو ہو چکا جو ماضی ہے اس کے لیے تو کوئی مستقبل نہیں ہے، اس کے لیے تو جو ماضی جس طرح ہو گیا وہ اللہ کو آج بھی خبر ہے، جو ہونے والا اس کو اسی طرح خبر ہے جس طرح ہو چکا۔ مگر اس کے اللہ کی سنت یہ ہے کہ جب تک مخلوق عمل نہ کرے، انہیں صرف اپنے علم کی بنا پر یا جزا یا سزا نہیں دیتا، کہ جو اللہ کو تو پتہ ہی کہ کون علم رکھنا کون کیا ہے، کیونکہ جب پیدا ہونے سے پہلے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اب جب انسان پیٹ کے
माँ के पेट में होता है उसमें लिखवा देते हैं कि ये बदबख्त होगा या नेक वक्त होगा, सबको लिख दिया जाता है। मगर ये है कि फिर अल्लाह तबारक व तआला कम से कम ये पता चल रहा है कि कौन क्या कर रहा है, तो उसके हिसाब से फिर उनको मिलता होता है। फिर यहाँ बताया जा रहा है कि ये जो है फिर अब मुनाफिकों का जो अल्लाह तबारक साधकों को तो उनको सच्चाई का सब बदला देगा ही देगा, और मुनाफिकों के साथ अल्लाह तबारक व तआला इसका ये मतलब नहीं कि चाहे तो मुनाफिकों को अजाब दे दिया चाहे तो ना दे, क्योंकि कुफ्र कर मरने वालों के लिए अजाब तो यकीन आना ही आना है। तो मतलब ये है कि ये जो अहद तोड़ने वाले मुनाफिकीन हैं, उनको चाहे तो वो मौत से पहले तौबा की तौफीक ना दे और उन्हें उनके निफाक की सजा दे दे, और चाहे तो तौबा की तौफीक देकर उनकी तौबा कबूल फरमा ले। इसलिए से यातूब अलैहिम, यानी कि तौबा करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी तौबा कबूल फरमा लेगा। और क्यों कर फरमा लेगा, इसकी वजह ये है कि अल्लाह तबारक व तआला इन्नल्लाह कान गफूरुर रहीमा, वो तो है ही हमेशा से मग़फ़िरत करने वाला, गुनाहों पर पर्दा डालने वाला, रह निहायत रहम फरमाने वाला। वो जिस पर चाहे मेहरबान होकर उसके गुनाहों को पर्दा डाल दे और अपनी मजीद रहमत के साथ नवाज दे। और अल्लाह तबारक व तआला ऐत तोड़ने वाले मुनाफिकीन के लिए तौबा और तरगीब और उसकी तौबा की कबूलियत की बशारत भी शामिल है। और हम तो वैसे भी देखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला कितना गफूर रहीम है, कि वो जो शख्स जो मुशरिकीन मक्का का सरदार था अबू सुफियान, और वो भी फिर ईमान ले, वो भी सहाबा कराम में शामिल हो गए। तो ये तो अल्लाह तबारक व तआला जिसको चाहे फिर वो पलट भी देता है, वो फिर अपनी माँ अगर ले आता है तो इतने बड़े बड़े गुनाह भी माफ कर देता है। कि जो शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने के लिए, आपको कत्ल करने के लिए, इस्लाम को मिटाने के लिए अपने घर से निकले, और उन्होंने सारी इतने लोगों को साथ शामिल करके हजारों लोगों को आपके शहर पे चढ़ा दिया, मगर उसके बावजूद भी अल्लाह तबारक व तआला गफूर रहीम है, उनको भी ईमान की तौफीक दे देते हैं। तो हमें भी सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। हम तो किसी को अगर किसी ने हमें गाली भी दी तो हम उसको माफ़ करने के लिए तैयार नहीं। इतने इतने जुर्म कर चुके, इतने इतने बड़े बड़े गुनाह करते हैं, उन फिर भी अल्लाह बख्श देता है, और अल्लाह के रसूल भी माफ़ कर देते हैं। तो हमें भी चाहिए कि अल्लाह के रसूल की यहाँ तो कुछ तो पैरवी करें। हम तो कुछ करने के लिए तैयार ही नहीं हैं। दावा हमारा बड़ा है कि हम बड़े पक्के मुसलमान भी हैं, और सब मगर हम किसी ना किसी की गलती माफ़ करने को तैयार हैं, ना किसी के साथ हमदर्दी का सलूक करने को तैयार है। बस हमारे जो दिल में आ गई, हमारे जो नफ्स ने कह दिया कि हाँ ऐसा है तो फिर ऐसा ही है। ये हमारे हालात, हमें अपने मापे पे गौर करना चाहिए कि हमारा रवैया क्या है। हमारा रवैया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक है या नहीं है, ये हमें हर हाल में गौर करना चाहिए। फिर अल्लाह तबारक व तआला रद्दल्लाहुल्लज़ीना कफ़रू बिग़ैज़िहिम, और उन्हें लौटा दिया अल्लाह ने उन काफिरों को अपने गज़ब के साथ, अपने गुस्से के साथ लौटा दिया, उनको कुछ भी ना मिला। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने वो तूफान भेजकर और यानी ऐसी हवा भेजकर और जो लश्कर जो नजर नहीं आए तो उनको भेजकर काफिरों की कमर तोड़ दी। तो उन्हें तो फिर सख्त मायूसी नामुरादी के साथ फिर भागना पड़ा। बल्कि अगर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में ना होते तो फिर अजाब आ जाना था उन पे, मगर उम्मत तो वो भी उम्मत में था ना, क़यामत तक जो भी लोग में सारे उम्मत वाला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में ही है। एक वो है जो जिसने कबूल कर लिया, और एक वो है जो जिनको दावत दी जान, जो दावत है कि वो दी तो सबके लिए जा रही है, अगर वो नहीं मान रहे। जिसने मान लिया वो उम्मत कहलाती है, मुस्तजाब यानी वो जिन्होंने मान लिया वो उम्मत हो। जो नहीं बारह आप बारह क़यामत तक जो भी लोग आएंगे सब अल्लाह के रसूल की उम्मत में से। अगर वो ये ना होते तो उन पर भी अजाब आता है, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे अल्लाह का फरमान है कि जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कि तू उनमें मौजूद है उन्हें अजाब नहीं है, वो अल्लाह ताला का अजाब नहीं देगा। तो अल्लाह तबारक व ताला अब खुद ही सोचने में क्या सोच समझ कर आए थे, तो जो सोच के समझ गया सारा खाक में मिल गया। कोई मालिक नहीं, कहाँ की मालिक नहीं, कहाँ की फतह, जान के लाले पड़ गए, हाथ मलते दांत पे पीसते हुए जिल्लत और रसाई के साथ वापस चले गए। दुनिया का खसारा अलग और आखिरत का वबाल तो फिर अलग है, क्योंकि आखिरत का वबाल तो आना ही आना है। इसी तरह है ना, जैसे अल्लाह तबारक व तआला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दुआ भी हम पढ़ते भी हैं, जब उमरा पे जाओ तो भी हम पढ़ा करते हैं, दुआ पढ़ते होते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला मेरी मदद की, उसके साथ अकेले मेरी मदद फरमाई। एक मिनट। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने अकेले कि मुसलमानों ने तो इसमें लड़े, इन मुसलमानों को तो अल्लाह तबारक व तआला ने लड़ने से ही बचा लिया और सब कुछ। जैसे अल्लाह तबारक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ पढ़ा करते थे, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु अअज़्ज़ा व जुंदहु व नसरा व अब्दहु व गलबल अहज़ाब वहदहु
فلا شیء بعد، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس نے اپنے لشکر کو عزت دی اور اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، اور کافروں کی فوجوں پر وہ اکیلا غالب آ گیا، اسی کی ہستی کسی کی بھی نہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دوبارہ بھیج کے سب کو یہاں سے سب کو لوٹا دیا، یعنی کہ مطلب یہ کہ آپ مسلمانوں کو دیکھیں، یہ بھی نہیں ہوا کہ مسلمان کوئی اس جنگ سے بچ گئے یا اللہ تبارک نے ان کو بچا لیا، بلکہ آئندہ ہمیشہ کے لیے صحابہ کرام اس سے ہی بچ گئے کہ مشرکین ان پر چڑھ دوڑے۔ آپ تاریخ دیکھ لیں، اس سے جنگ خندق کے بعد تو کافروں کی کبھی ہمت ہی نہیں پڑی کہ وہ مدینہ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی جگہ پر خود چڑھائی کرتے۔ ان کے منحوس قدموں سے اللہ نے اپنے نبی کے شہر کو، ان کے آرام گاہ کو محفوظ کر لیا۔ اس کے برخلاف اگر آپ دیکھیں تو مسلمان ان پر چڑھ چڑھ کے گئے، یہاں تک کہہ رہے کہ ساری زمین اللہ نے شرک و کفر سے ختم کر دی۔ جب اس جنگ سے کافر لوٹے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور پیش کے فرما دیا تھا کہ اس سال کے بعد قریش تم سے جنگ نہیں کریں گے، بلکہ تم ان سے جنگ کرو گے۔ اسی طرح پھر ہوا بھی یہی، جنگ میں فتح، مکہ فتح ہو گیا، اللہ کی قوت کے مقابلے میں بندے کو کوئی بس تو ہے نہیں، مکہ فتح ہو گیا، پھر ہونا ہی کیا تھا، سارا عرب بھی فتح ہو کر ان کو بھی الٹیمیٹم دے دیا گیا کہ اس وقت اتنے وقت میں جگہ کھا، یا تو مسلمان بن جاؤ یا چھوڑ جاؤ۔ یعنی کہ سارا عرب جو ہے وہ پھر تو اسلام میں آ گیا، باقی ان سے ان کی نفست سے پاک ہو گیا۔ تو یہ آپ اندازہ لگائیں، ان کو تو کچھ بھی نہیں ملا، کوئی کوئی نام کے برابر کوئی نفع نام، حسن اسلام اور اہل اسلام کو اللہ تبارک نے غالب کیا، اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، اور اپنے آپ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی۔ تو یہ ہے کہ یہ حالات ہیں جن میں یہ جنگ ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا مسلمانوں کو آزمایا، اور پھر آزمانے کے بعد پھر یہ کہ نوازے گا بھی اسی طرح۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اگر آزمائش آئے تو اس پہ گھبرانا نہیں چاہیے، اللہ کی تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ امتحان لیتے ہیں کہ دیکھیں اس کا رویہ کیا ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ تھوڑا سا امتحان ہو یا پھر گلے شروع ہو گئے۔ تو ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ استقامت بخشے، ہمارے ایمان کو مضبوط کر دے، ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ رحم فرمائے اور صحیح سمجھ عطا فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، ان کا ایسا حسنہ ہمیں بھی اپنانے کی توفیق عطا، ہمت بھی دے، ہر حال میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے، ہمیں کسی برادری کا، کسی کا خوف نہیں ہونا چاہیے کہ فلاں کیا کہے گا، فلاں کیا کہے گا۔ اور ہماری اپنے نفس، ہمارے نفس سے تو جہاد ہے، ہم نفس سے نہیں لڑ رہے اصل میں، ہم اللہ کے رسول کی بات سنتے ہیں مگر ہمارے نفس پہ آگے آ جاتا ہے، نہیں ہے، میں ایسا ہی کروں گا۔ تو ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔